ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ بدر ایک بستی کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام غزوات میں یہ بہت عظیم غزوہ ہے، کیونکہ قرآن پاک نے اس دن کو یوم الفرقان سے تعبیر کیا ہے۔ حق و باطل کے درمیان فرق و امتیاز رونما ہوا تھا۔ رمضان کے شروع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ابو سفیان قریش کے قافلہ تجارت کو شام سے مکے واپس لا رہا ہے، جو مال و اسباب سے بھرا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو جمع کر کے اس کی خبر دی اور فرمایا کہ قریش کا کاروان تجارت ہے جو مال و اسباب سے بھرا ہوا ہے، تم اس کی طرف خروج کرو۔ چونکہ جنگ کا گمان بھی نہ تھا، اس لیے بلا کسی جنگی تیاری اور اہتمام کے نکل کھڑے ہوئے۔ ابو سفیان کو یہ اندیشہ تھا، اس لیے جب ابو سفیان حجاز کے قریب پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات اور خبریں دریافت کرتا۔ بعض مسافروں سے اس کو یہ خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو قافلے کی طرف خروج کا حکم دیا ہے۔ ابو سفیان نے اسی وقت زمزم غفاری کو اجرت دے کر مکہ روانہ کیا اور کہلا بھیجا کہ قریش کو اطلاع کر دے کہ جس قدر ممکن جلد ہو اپنے قافلے کی خبر لیں اور مدینے والوں سے اس کو بچائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالا رمضان المبارک کو مدینہ سے روانہ ہوئے۔ 313 ساتھی آپ کے ساتھ تھے۔ جماعت میں صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ ایک گھوڑا زبیر بن عوام کا اور دوسرا حضرت مقداد کا تھا، جبکہ ایک اونٹ پر 2 سے 3 افراد سوار تھے۔ مدینہ سے 1 میل کے فاصلے پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کا معائنہ کیا اور جو کم عمر تھے ان کو واپس بھیج دیا۔ جب مقام صفرا کے قریب پہنچے تو اپنے ساتھیوں بسبس بن عمرو اور عدی بن ابی کو قافلہ ابو سفیان کے تجسس کے لیے روانہ کیا۔ ادھر زمزم غفاری ابو سفیان کا پیغام لے کر مکہ روانہ ہو چکا تھا۔ مکہ پہنچ کر زمزم نے اپنے اونٹ کے ناک کان کاٹ دیے، کجاوا الٹ دیا اور اپنی قمیض پھاڑ دی اور کہا، اے گروہ قریش، قافلہ تجارت، تمہارا مال ابو سفیان کے ساتھ ہے۔ محمد اور ان کے ساتھیوں نے اس پر حملہ کر دیا ہے، میں خیال نہیں کرتا کہ تم اسے بچا لو گے۔ فریاد فریاد۔ اس خبر کو سن کر قریش کہنے لگے، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب گمان کرتے ہیں کہ قافلہ بھی عمرو بن خزری کی مانند ہوگا؟ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ایسا نہیں۔ غرض قریش جلدی سے نکلے، نیز اس خبر کے پہنچنے سے تمام مکے میں ہلچل پڑ گئی، اس لیے کہ قریش میں کوئی مرد اور عورت ایسا نہ رہا تھا جس نے اپنی پوری پونجی اور سرمایہ اس میں شریک نہ کر دیا ہو۔ اس لیے اس خبر کے سنتے ہی تمام مکے میں جوش پھیل گیا۔ 1000 کا آدمی پورے سامان کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے، جبکہ ابو جہل سردار لشکر تھا۔ قریش نہایت کروفر اور سامان عیش کے ساتھ گانے بجانے والی عورتوں کو لے کر نکلے، جیسے کہ قرآن پاک میں کہا ہے، اے مسلمانوں، تم ان کافروں کی طرح مت ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اپنی قوت اور شان کو دکھلاتے ہوئے نکلے۔ تقریباً تمام سرداران قریش شریک لشکر ہوئے، صرف ابو جہل کسی وجہ سے نہ جا سکا اور اپنے بجائے ابو جہل کے بھائی عاص بن ہشام کو روانہ کیا۔ عاص بن ہشام کے ذمہ ابو لہب کے 4000 درہم قرض تھے اور مفلس ہو جانے کی وجہ سے ادا کرنے کی طاقت نہ تھی، اس لیے قرض کے دباؤ میں ابو لہب کے عوض جنگ میں جانا قبول کیا۔ دوسری طرف امیہ بن خلف نے بھی اول بدر میں جانے سے انکار کیا، لیکن ابو جہل کے اصرار پر ساتھ ہو لیا۔ امیہ کے انکار کا سبب یہ تھا کہ سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت سے امیہ کے دوست تھے۔ امیہ جب شام جاتا تو راستے میں مدینے میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھہرتا، اور سعد بن معاذ جب مکے آتے تو امیہ کے پاس اترتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے بعد ایک مرتبہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے مکے آئے اور حسب دستور امیہ کے پاس ٹھہرے اور امیہ سے یہ کہا کہ طواف کرنے کے لیے مجھے ایسے وقت لے چلو جب حرم لوگوں سے خالی ہو۔ امیہ دوپہر کے وقت سعد بن معاذ کو لے کر نکلا، طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل اچانک آ گیا اور یہ کہنے لگا، اے امیہ، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے کہا، سعد۔ ابو جہل نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ شخص اطمینان سے طواف کر رہا ہے، تم ایسے بے دینوں کو ٹھکانہ دیتے ہو اور ان کی اعانت اور امداد کرتے ہو۔ اے سعد، خدا کی قسم، امیہ تمہارے ساتھ نہ ہوتا تو تم یہاں سے صحیح سالم واپس نہیں جا سکتے تھے۔ سعد نے جواباً کہا کہ اگر تم نے مجھے طواف سے روکا تو خدا کی قسم مدینے سے تیرا شام کا راستہ بند کر دوں گا۔ امیہ نے سعد سے کہا، تم ابو جہل پر اتنی آواز بلند نہ کرو، یہ اس وادی کا سردار ہے۔ سعد نے کہا کہ اے امیہ، بس رہنے دو، خدا کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ میرے ساتھی ابو جہل کو قتل کر دیں گے۔ امیہ نے کہا، کیا میں مکے میں مارا جاؤں گا؟ سعد نے کہا، یہ مجھے معلوم نہیں،
کہ تو کہاں اور کس جگہ مارا جائے گا۔ یہ سن کر امیہ گھبرا گیا اور بہت ڈر گیا، جا کر اپنی بیوی صفوان سے اس کا تذکرہ کیا۔ جب ابو جہل نے لوگوں سے بدر کی طرف نکلنے کو کہا تو امیہ کو اپنی جان کا ڈر تھا۔ ابو جہل امیہ کے پاس آیا اور چلنے کے لیے اصرار کیا۔ ابو جہل نے جب یہ دیکھا کہ امیہ چلنے پر تیار نہیں تو یہ کہا، آپ سردار ہیں، اگر آپ نہیں نکلیں گے تو آپ کی دیکھا دیکھی اور لوگ بھی نہیں نکلیں گے۔ غرض ابو جہل کے اصرار پر امیہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گیا، جبکہ دوسری طرف ابو جہل نے یہ بھی کہا کہ میں تیرے لیے نہایت عمدہ تیز رو گھوڑا خریدوں گا، جہاں خطرہ محسوس کرو فوراً اس پر بیٹھ کر مدینے واپس آ جاؤ۔ امیہ جانے کے لیے تیار ہو گیا اور گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا، میرے سفر کا سامان تیار کرو۔ بیوی نے کہا، تم کو اپنے یسربی بھائی کا قول یاد ہے؟ امیہ نے کہا، میرا ارادہ تھوڑی دور تک جانے کا، پھر واپس آ جاؤں گا۔ پس امیہ اسی ارادے سے روانہ ہوا، جس منزل میں اترتا اپنا اونٹ ساتھ باندھتا، مگر قضاء و قدر نے بھاگنے کا موقع نہیں دیا اور بدر میں پہنچا اور وہاں مارا گیا۔ ابو جہل خود بھی تباہ ہوا، دوسروں کو بھی تباہ کیا۔ دوسرے روحہ سے چل کر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفرا پہنچے تو بس اور عدی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی روانگی کی اطلاع دی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو مشورے کے لیے جمع کیا، قریش کی شان سے روانگی کی خبر دی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہی فوراً کھڑے ہوئے، اظہار جانثاری فرمایا۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اظہار جانثاری فرمایا، جبکہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بہترین تقریر کی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اس کو انجام دیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور خدا کی قسم ہم بنی اسرائیل کی طرح ہرگز نہ کہیں گے کہ اے موسیٰ تم اور تمہارا دب جا کے لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے بدر پہنچ گئے، مگر قریش نے پہلے پہنچ کر پانی کے چشمے پر قبضہ کر لیا اور مناسب موقعوں کو اپنے لیے چھانٹ لیا، بخلاف مسلمانوں کہ ان کو نہ پانی ملا نہ مناسب جگہ ملی۔ ریتلا میدان تھا جہاں چلنا ہی دشوار تھا، ریت میں پیر دھنس جاتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل فرمائی اور بارش کر دی، جس سے تمام ریت جم گئی، اور پانی جمع کرنے کے لیے مسلمانوں نے چھوٹے چھوٹے حوض بنائے تاکہ پانی وضو اور غسل کے کام آ سکے، جس کا ذکر سورہ انفال میں کچھ اس طرح سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی کو دور کر دے، تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدموں کو جما دے۔ یہ پانی اگرچہ مسلمانوں نے اپنی ضرورت کے لیے جمع کیا تھا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں اور خون کے پیاسوں کو اس سے پانی کی اجازت دی۔ جب شام ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص اور چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قریش کی خبر لینے کے لیے روانہ کیا۔ اتفاق سے ان کے دو غلام ہاتھ آ گئے، ان کو پکڑ لائے، ضیافت کرنا شروع کیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ ان غلاموں نے کہا کہ ہم قریش کے سکے ہیں، پانی لانے کے لیے نکلے ہیں۔ ان لوگوں کو ان کے کہنے پر کچھ یقین نہ آیا اور یہ سمجھ کر ان کو کچھ مارا کہ شاید مار پیٹ کے خوف سے ابو سفیان کا کچھ حال بتلائیں۔ جب ان پر کچھ مار پڑی تو کہنے لگے ہم ابو سفیان کے آدمی ہیں۔ یہ سن کر ان لوگوں نے مارنا چھوڑ دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، جب ان غلاموں نے سچ بولا تو تم نے ان کو مارا، جب جھوٹ کہا تو تم نے چھوڑ دیا، خدا کی قسم یہ قریش کے آدمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتنے لوگ ہو؟ جواب دیا کہ بہت ہیں۔ آپ نے فرمایا کتنی گنتی کتنی ہے؟ غلاموں نے کہا ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، ہمیں ان کی تعداد کا پتہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزانہ کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ جواب دیا ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1000 اور 900 کے درمیان ان کی تعداد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا مکے نے آج اپنے تمام جگر کے گوشوں کو تمہاری طرف پھینک دیا ہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑائی کی تیاری کی اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی رائے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کے لیے ٹیلے پر ایک چھپر بنایا۔ یہ چھپر ایک ایسی بلند ٹیلے پر بنایا گیا جس پر کھڑے ہو کر تمام میدان واضح نظر آتا تھا۔ بعض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چھپر میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ صدیق اور سعد بن معاذ چھپر کے دروازے پر تلوار لے کر کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کی صفوں کو سیدھا کیا، ادھر کفار کی صفیں تیار تھیں۔ ماہ رمضان کی یہ 17 تاریخ اور جمعہ کا روز تھا۔ ایک طرف سے حق کی جماعت اور دوسری طرف سے باطل کی جماعت میدان فرقان کی طرف بڑھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قریش کی عظیم شان جماعت کو پورے ساز و سامان کے ساتھ میدان میں دیکھا تو خدا سے یوں گویا ہوا، اے اللہ یہ قریش کا گروہ ہے جو تکبر اور غرور کے ساتھ مقابلے کے لیے آیا ہے، تیری مخالفت کرتا ہے اور تیرے بھیجے ہوئے پیغمبر کو جھٹلاتا ہے۔ اے اللہ اپنی فتح و نصرت نازل فرما،
جس کا تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا، اے اللہ ان کو ہلاک کر دے۔ قریش جب مطمئن ہوئے تو آغاز جنگ سے پہلے عمیر کو مسلمانوں کی جماعت کا اندازہ لگانے کے لیے بھیجا۔ عمیر بن وہاب گھوڑے پر سوار ہو کر مسلمانوں کے ارد گرد پھر کر واپس آئے اور یہ کہا کہ کم و بیش 300 آدمی ہیں، لیکن مجھ کو ذرا مہلت دو کہ دیکھ لوں کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اور جماعت تو کہیں کمی گاہ میں چھپی ہوئی نہیں۔ چنانچہ عمیر گھوڑے پر سوار ہو کر دور دور تک چکر لگا کر واپس، اور یہ کہا کہ کوئی کمین اور مدد نہیں، لیکن اے گروہ قریش، میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ مدینے کے اونٹ موت کو اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں، اس قوم کا سوائے ان کی تلواروں کے کوئی پناہ اور سہارا نہیں۔ خدا کی قسم میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے ہر ایک جب تک اپنے مقابل کو نہ مار لے گا اس وقت تک ہرگز نہ مارا جائے گا، بس اگر ہمارے آدمی بھی انہی کے برابر مارے گئے تو پھر زندگی کا لطف ہی کیا، سوچ کر کوئی رائے قائم کرو۔ حکیم بن حزام نے کہا بالکل درست، اور اٹھ کر عتبہ کے پاس گیا اور کہا اے ابو الولید، آپ قریش کے سردار اور بڑے ہیں، کیا آپ کو یہ پسند نہیں کہ ہمیشہ خیر اور بھلائی کے ساتھ آپ کا ذکر ہوتا رہے؟ عتبہ نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ حکیم نے کہا لوگوں کو لٹا کر لے چلو اور عمرو بن حضرمی کا خون بہا اپنے ذمہ لے لو۔ عتبہ نے کہا میں عمرو بن حضرمی کا خون بہا اپنے اور وہ کا ذمہ دار ہوں، لیکن ابو جہل سے بھی مشورہ کرو، اور کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا، اے گروہ قریش، واللہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب سے جنگ کر کے کوئی فائدہ نہ ہوگا، یہ سب تمہارے قرابت دار ہیں، نتیجہ یہ ہوگا تم اپنے باپ اور بھائی کے قاتلوں کو دیکھتے رہو گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب کو چھوڑ دو، اگر عرب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دیا تو تمہاری مراد پوری ہوگی، اور اگر اللہ نے ان کو خطبہ دیا تو بھی تمہارے لیے باعث عزت و شرف ہوگا، کیونکہ وہ تمہاری ہی قوم کے ہیں۔ دیکھو میری نصیحت کو رد مت کرو اور مجھے نادان نہ سمجھو۔ حکیم بن حزم ابو جہل کے پاس آیا۔ ابو جہل اس وقت ذرا پہن کر ہتھیار سجا رہا تھا۔ عتبہ نے مجھ کو یہ پیغام دے کر بھیجا، حکیم نے کہا۔ ابو جہل سنتے ہی غصے سے بھڑک اٹھا اور یہ کہا عتبہ اس لیے بھی لڑائی سے جان چراتا ہے کہ اس کا بیٹا ابو حذیفہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، اس پر کوئی آنچ نہ آئے، خدا کی قسم ہم ہرگز واپس نہ جائیں گے جب تک کہ اللہ ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ نہ کر دے۔ اور عمرو بن حضرمی کے بھائی عامر بن حضرمی کو بلا کر یہ کہا کہ تیرا حلیف عتبہ لوگوں کو لٹا کر لے جانا چاہتا ہے اور تیرے بھائی کا خون تیری آنکھوں کے سامنے ہے۔ عامر نے سنتے ہی ہائے عمرو کا نعرہ لگانا شروع کر دیا، جس سے تمام فوج میں جوش پھیل گیا اور سب لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو جہل کی طعن آمیز گفتگو کا یہ اثر ہوا کہ عتبہ ہتھیار سے جا کر جنگ کے لیے تیار ہو گیا، اور گروہ مشرکین میں سب سے پہلے عتبہ بن ربیعہ ہی اپنے بھائی شیبہ بن ربیع اور اپنے بیٹے ولید کو لے کر میدان میں آئے اور للکار کر اپنے مقابل کو طلب کیا۔ لشکر اسلام میں سے 3 شخص مقابلے کے لیے نکلے، اوف اور معوذ، بسران، حارث اور عبداللہ بن رواحہ۔ عتبہ نے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصاری۔ تو عتبہ نے کہا نہیں، ہم تم سے لڑنا ہی نہیں چاہتے، ہمارے برابر کے بھیجو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حمزہ اور عبیداللہ بن حارث کو بھیجا۔ چہروں پر چونکہ نقاب تھا اس لیے عتبہ نے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ عبیدہ نے کہا عبیدہ ہوں، حمزہ نے کہا حمزہ ہوں، علی نے کہا علی ہوں۔ اس نے کہا ہاں اب جوڑ کے اور برابر کے ہو۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ عبیدہ نے عتبہ کے مقابلے میں نکلے اور حمزہ شیبہ کے مقابلے میں، اور علی ولید کے مقابلے میں۔ حضرت علی اور حمزہ نے اپنے اپنے مقابل کا ایک ہی وقت میں کام تمام کر دیا۔ عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی زخمی اور اپنے مقابل کو بھی زخمی کیا۔ عتبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا ایسا وار کیا جس سے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کٹ گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مقابل سے فارغ ہو کر عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی اور عتبہ کا کام تمام کر دیا۔ عبیدہ کو اٹھا کر آپ کی خدمت میں لائے۔ عبیدہ کی پنڈلی کی ہڈی سے خون جاری تھا۔ عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ کیا میں شہید ہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ عتبہ، شیبہ اور ولید کے قتل ہو جانے کے بعد ابو جہل نے لوگوں کو یہ کہہ کر ہمت اور جرأت دلائی اور جنگ پر آمادہ کیا، لوگوں عتبہ، شیبہ اور ولید کے قتل ہونے سے گھبراؤ نہیں، ان لوگوں نے عجلت سے کام لیا۔ قسم لات اور عزا کی ہم اس وقت تک ہرگز واپس نہ جائیں گے جب تک ان کو رسیوں میں باندھ کر اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ اس کے بعد ابو جہل نے اللہ سے یہ دعا فرمائی، اے اللہ ہم میں سے جو قرابتوں کا قطع کرنے والا اور غیر معروف امر کا مرتکب ہوا اس کو ہلاک فرما، اور ہم میں سے جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو آج اس کو فتح و نصرت فرما۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اگر تم فتح کے طلب کرتے تھے تو دیکھ لو تمہارے سامنے فتح آ گئی، اب اگر آئندہ کو باز آ گئے
تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور تمہاری جماعت ذرا برابر کام نہ آئے گی، اگرچہ وہ جماعت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، تحقیق اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ ابو جہل کی دعا کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور عرض کیا، اے پروردگار، یہ جماعت اگر ہلاک ہو گئی تو پھر زمین میں کوئی بھی تیری عبادت کرنے والا نہ ہوگا۔ ایک طرف ابو جہل کی دعا، دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا۔ اس کے بعد فریقین میں گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو نوجوانوں نے ابو جہل کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے بھتیجے ابو جہل کا کیا کرو گے؟ اس نوجوان نے کہا، میں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر ابو جہل کو دیکھ پاؤں تو اس کو قتل کر ڈالوں گا یا خود مارا جاؤں گا، اس لیے کہ مجھ کو خبر ملی ہے کہ ابو جہل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کیا ہے۔ قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک اس کو قتل نہ کر لوں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میں نے اشارے سے ابو جہل کا بتایا، سنتے ہی وہ دونوں اس پر ٹوٹ پڑے اور ابو جہل کا کام تمام کر دیا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے باپ کی حمایت میں معاذ کے شانے پر اس زور سے تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا، لیکن تسمہ لگا رہا، ہاتھ بیکار ہو کر لٹک گیا، مگر معاذ شام تک اسی حالت میں لڑتے رہے۔ جب ہاتھ کے لٹکنے سے تکلیف زیادہ ہونے لگی تو ہاتھ کو قدم کے نیچے دبا کر زور سے کھینچا، وہ تسمہ علیحدہ ہو گیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت تک زندہ رہے، مگر معاذ ابو جہل سے فارغ اور لڑائی میں مشغول ہو گئے، جہاں تک کہ جام شہادت نوش فرمایا۔ قریش کے 70 آدمی قتل اور 70 ہی گرفتار ہوئے۔ مقتولین کی لاشوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے کنویں میں ڈالنے کا حکم دیا، مگر امیہ بن خلف کی لاش اس قدر پھول گئی تھی کہ جب ذرا نکالنے کا ارادہ کیا تو اس کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے، اس لیے وہیں مٹی میں دبا دیا۔ عتبہ میں ربیہ کی لاش کنویں میں ڈالی جانے لگی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عتبہ کے بیٹے ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر حزن اور ملال کے آثار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو حذیفہ کیا باپ کی اس حالت کو دیکھ کر تیرے دل میں کچھ خیال گزرا؟ ابو حذیفہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم کوئی خیال نہیں، صرف اتنی بات کہ میرا باپ صاحب رائے، حلیم، بردبار اور صاحب فضل تھا، اس لیے امید تھی کہ یہ فہم و فراست اسلام کی طرف رہنمائی کرے گی، لیکن جب اس کو کفر پر مرتے دیکھا تو رنج ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو حذیفہ کے لیے دعا فرمائی۔ بعد ازاں رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتح مبین کی بشارت و خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ منورہ میں قاصد روانہ کیے۔ زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ کو مدینہ روانہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے اور اسیران بدر کا قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہ تھا۔ مال غنیمت عبداللہ بن کعب کے حوالے کیا۔